بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی تعلیم و تربیت۔ شاید حق تعالی شانہ کو یہی منظور تھا کہ واحد و متوکل ذات جو توحید و تسلیم کا پیغام لے کر تمام انسانوں اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والی ہے، وہ اپنے پرورش کے لیے کسی ٹوٹنے والے سہارا اور ختم ہو جانے والے آسرے کی محتاج نہ ہو، براہ راست خدا کی نگرانی میں اسی کی غیبی قوت و قدرت سے پوری خودداری و بے نیازی کے ساتھ پرورش کے مراحل طے کرے۔ چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری تربیت میرے رب نے فرمائی اور مجھے اعلیٰ تعلیم بھی میرے رب نے ہی دی ہے، اور اس نے مجھ سے بہت اچھی تربیت، بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی نہ کبھی شرک کیا اور نہ کسی مشرکانہ عمل یا محفل میں شرکت فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام نہیں کرتے، بلکہ اپنے خاص دوستوں کو منع بھی فرمایا کرتے تھے۔ بتوں کے نذرانوں میں کچھ دیا جاتا تو اس کے کھانے کا انکار کرتے تھے۔ مشرکانہ افعال کی طرف غیر شریفانہ افعال سے بھی سختی سے بچا کرتے تھے۔ مثلا تعمیر کعبہ کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھانے کے لیے چادر کھول کر مونڈوں پر رکھ لینے کا مشورہ دیا، جو اس علاقے کا عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارادہ کیا غشی طاری ہو گئے، ایسا نہ کر سکے۔ اسی طرح مشرکین کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی عمل کیا اور نہ کبھی اس عمل کو پسند کیا۔ اسی طرح شادی کی محفلوں میں گانے بجانے کا مکے میں عام رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کر کے دیکھنا بھی چاہتے تھے کیا ہوتا ہے، مگر جب یہ پروگرام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیند لگ گئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو چکی تھی۔ یہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی غیبی تربیت و تعلیم کی برکت